बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, बिल आखिर पाकिस्तान में मुकीम अफगानियों के हवाले से इंतहाई अहम खबर आ गई है। खास तौर पर पाकिस्तान ने डेडलाइन जो दी जा रही थी, उस हवाले से अब हतमी डेडलाइन का पाकिस्तान की जानिब से ऐलान किया गया है। और ये हतमी डेडलाइन कौन सी होगी और इससे कबल अफगानियों के खिलाफ जो क्रैकडाउन होगा या रजाकान तौर पर जो इनखिला होगा, उस हवाले से क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा, इस हवाले से वजारत दाखिला की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अहम नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में क्या मौक़िफ़ रखा गया है, क्या कुछ पेराए रखे गए हैं और फिर अफगान महाजिरीन का, अफगान पनाहगज़ीनों का पाकिस्तान से इनखिला से मुतल्लिक़ क्या प्लानिंग होगी और किस तरह इनको निकाला जाएगा, उस हवाले से इस नोटिफिकेशन में तमाम चीज़ें क्लियर की गई हैं। एक तो ये खबर आपके सामने रखूंगा तफसीलात, और दूसरा POR कार्ड होल्डर्स को बिल आखिर तोसी दी गई है। इस तोसी के बाद अब उनके लिए 26 दिन बाकी रह गए। 1 सितंबर की डेडलाइन दी गई है और कहा गया कि 1 सितंबर के बाद कोई डेडलाइन नहीं दी जाएगी। लेकिन ये कयासराइयाँ, ये कंट्रोवर्सियाँ, ये डेडलाइन पे तोसी, ये तो पिछले 2-3 महीने से यही प्रोसेस चल रहा है और हम सब इसको तमाशे के तौर पर देख रहे हैं। इन दोनों खबरों की तफसीलात आपके सामने रखूंगा। तफसीलात में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने जरूर दबाना है ताकि अफगान पनाहगज़ीनों, अफगान मुहाजिरीन का इनखिला हो या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात हो, उस हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी, अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल होगी, उस हवाले से आप नाज़रीन को आगाही मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन का, क्योंकि गुज़िश्ता रात को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस रजिस्ट्रेशन के मुताबिक, या जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स यानी POR कार्ड होल्डर्स जो गैर मुल्की हैं यानी अफगानी हैं, उनकी वापसी के हवाले से वजारत दाखिला ने यह बड़ा फैसला किया है। वजारत दाखिला ने POR कार्ड होल्डर्स अफगान शहरियों की वतन वापसी के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक POR कार्ड होल्डर्स की रजाकाराना वापसी का अमल फौरी तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। यानी अभी से रजाकाराना तौर पर उनका अमल शुरू कर दिया गया है और कहा गया कि बाकी मानदा POR कार्ड होल्डर्स अफगान शहरियों की वापसी का अमल 1 सितंबर से शुरू होगा। यानी जो रजाकाराना तौर पर नहीं जाएंगे 1 सितंबर तक, उसके बाद 1 सितंबर के बाद उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान से निकाला जाएगा। यह फैसला सिक्योरिटी खर्चात और वसाइल पर बढ़ते दबाव को मंदनजर रखते हुए आला सतह इजलास में किया गया। यानी इजलास और वजारत दाखिला का, उस इजलास में ये फैसले हुए। और वही बात जो हम बारहा आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में अफगान महाजिरीन का, अफगान पनाहगज़ीनों के इनखिला के 2 अहम इशूज़ हैं। एक तो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की जो सरगर्मियां हैं या सिक्योरिटी जो खदशात हैं, वो उसकी सबसे बड़ी वजह अफगानी बने हुए, और दूसरी अफगानी पाकिस्तान की मैशत के ऊपर बोझ बने हुए, वसाइल पर बढ़ता दबाव इनकी वजह से परेशान कुन है। तो इस हवाले से इस आला सतह इजलास में यह फैसला किया गया है। उसके अलावा कहा गया है कि जो IFRP के जो पहले से जारी किए गए फैसले हैं अफगान बाशिंदों के हवाले से, जो कार्ड होल्डर्स हैं उनकी वापसी का अमल जो है वो रूटीन के मुताबिक होगा, जिसमें आपको पता है ACC कार्ड होल्डर्स या गैर कानूनी है, उनका जो प्रोसेस होगा वो उसी अंदाज में ही होगा जिस अंदाज में चल रहा है। इसके अलावा कहा गया कि अफगान महाजिरीन की वापसी में वजारत खारजा बैनुल अक़वामी इदारों जैसे UNHCR है, उसके अलावा जो दीगर इदारे हैं, या फिर अफगान अबूरी हुकूमत और दीगर के साथ ताउन भी करेगी और बातचीत करेगी, और इसका बेहतर से बेहतर हल और आसान से आसान अंदाज में अफगानियों का इनखिला किया जाएगा। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि वजारत अमूर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान व सेफ्रान POR कार्ड होल्डर्स का डेटा मुतल्लिका सूबाई व जिली कमेटियों को फराहम करेगी। नादरा ट्रांजिट एरियाज यानी चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के लोगों हुकूमतों को कहा गया कि इसका डेटा फराहम किया जाए। इसके बाद नादरा ट्रांजिट एरिया और बॉर्डर टर्मिनल पर वापस जाने वालों की रजिस्ट्रेशन जो है वो खत्म करने के इंतजाम करेगा, यानी उनकी रजिस्ट्रेशन होगी। और फिर उसके बाद इस नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया कि FIA नामजद बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स पर वतन वापसी के अमल की सहूलत फराहम करेगी। उसके बाद जो POR कार्ड होल्डर्स हैं उनके हवाले से मुकम्मल तौर पर सूबाई हुकूमतों और मुतल्लिका एजेंसियों को ये कहा गया है कि वो इस हवाले से जो POR कार्ड होल्डर्स हैं उनकी मुकम्मल तौर पर मैपिंग करें, उनका डेटा फराहम करें, उनका डेटा कलेक्ट करें और उनके एक एक चीज़ देखें, ये कहाँ पर रहते हैं, क्या काम कर रहे हैं और इनका इंतजार कैसे होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक वतन वापसी के लिए सूबाई एक्शन प्लान तश्कील देकर वजारत दाखिला से शेयर किया जाए। तमाम सूबों को ये हिदायत की गई है
اور پھر جلا وطن افراد کے لیے ٹرانزٹ ایریا کا تعین اور نقل و حمل و مالی معاونت کا بندوبست بھی کیا جائے۔ نوٹیفکیشن میں یہ بھی کہا گیا کہ عمل درآمد کے لیے ضلعی و صوبائی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دی جائیں اور کنٹرول زون کو دوبارہ بحال کیا جائے، کیونکہ آپ کو پتا ہے جو یکم اپریل جس میں ACC کارڈ ہولڈرز کی ڈیٹ ختم ہونے کے بعد پاکستان نے ایک کریک ڈاؤن کا آغاز کیا تھا تقریباً 20 سے 25 دن، اس دوران بڑے بہترین انداز میں ایک حکمت عملی اپنائی گئی تھی تمام صوبوں نے، خاص طور پر پنجاب اور سندھ نے، اسلام آباد راولپنڈی نے۔ تو اب اسی پروسیس کے تحت، اسی فارمولے کے تحت آگے بڑھا جائے گا۔ یہ تمام صوبوں کو ہدایات کی گئی ہیں اور صوبائی سطح پر، ضلعی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ شکایات کے ازالے کے لیے ہاٹ لائن اور شکایتی سیل قائم کیا جائے گا، اس میں افغانیوں کی بھی شکایت ہو یا پھر عام پبلک کی کوئی شکایات ہو، اس حوالے سے اس ہاٹ لائن میں آپ شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو FNSD یعنی وطن واپسی کی روزانہ پیش رفت ہوگی، اس کی نگرانی جو ہے وہ فارن نیشنل سیکیورٹی ڈش بورڈ کرے گا، اور اس حوالے سے تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈر سے درخواست یہ کی گئی کہ وہ اپنے فوکل پرسنز کی تازہ ترین تفصیلات وزارت داخلہ سے فوری طور پر شیئر کریں تاکہ وزارت داخلہ کے پاس روزانہ کی بنیاد پر ان کا ڈیٹا پہنچ سکے۔ اب یہ افغان مہاجرین کے حوالے سے یہ پروسیس ہے، اور اس پروسیس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ تمام صوبے، تمام ضلع، ہر جگہ فوکل پرسن ہوگا، ہر جگہ مانیٹرنگ ہوگی، ہر جگہ کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی، ایک ایک شخص کا ڈیٹا جو پہلے بھی حکومت کے پاس موجود ہے لیکن اب بھی ان کا ڈیٹا لیا جائے گا، ان کی مکمل معلومات فراہم کی جائے گی۔ 30 دن تک، 26 دن رہ گئے اب 1 ستمبر تک، اس کے بعد جو رضاکار طور پر ابھی افغانی جو جانا چاہ رہے ہیں، PR کارڈ ہولڈرز ہیں یا دیگر ہیں، ان کو سب کو کہا گیا ہے کہ وہ آپ چلے جائیں۔ اگر کوئی رضاکار طور پر نہیں جائے گا تو 1 ستمبر کے بعد کریک ڈاؤن کا آغاز ہوگا، اور اس کے بعد کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی حکومت پاکستان کی جانب سے، یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور آج انتہائی اہم خبر یہ ہے کہ جو وزارت داخلہ یا جو ISPR روزانہ کی بنیاد پر افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے پریس ریلیز جاری کرتے تھے، ٹکٹ جاری کرتے تھے، خبر جاری کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آج پاکستان سے اتنے افغانیوں کو نکالا گیا، آج اتنے نکالے گئے، فلانی بارڈر سے اتنے لوگوں کو بھیجا گیا، اور جو ٹرانزٹ کیمپ ہیں چاہے وہ پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، KP میں ہو، بلوچستان میں ہو، اسلام آباد پنڈی میں ہو، ساروں کا ڈیٹا فراہم کیا جاتا تھا، اور یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ آج تورکھم بارڈر سے کتنے افغانیوں کو واپس بھجوایا گیا اور کتنے ابھی بھی ٹرانزٹ کیمپ میں موجود ہیں اور ان کو کب بھیجا جائے گا، وہ تمام ڈیٹیل بھیجی جاتی تھی۔ لیکن آج پھر اس کے بعد ایک ڈیٹا آتا تھا کہ اب افغانیوں کے انخلاء کے لیے ACC کارڈ ہولڈرز کے دور میں یہ چلتا تھا 20 دن، 19 دن، 18 دن، یعنی کاؤنٹنگ شروع ہوتی تھی۔ اب وہ کاؤنٹنگ دوبارہ PR کارڈ ہولڈرز کے لیے شروع کی گئی ہے۔ PR کارڈ ہولڈرز افغان شہریوں کے انخلاء میں 26 دن باقی ہیں، یعنی آج کے بعد 25 دن باقی ہیں، یہ رات کا ڈیٹا ہے۔ پاکستان نے افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء کا فیصلہ کرتے ہوئے انہیں ملک چھوڑنے کے لیے 1 ستمبر تک کی حتمی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ اس فیصلے کے تحت اب صرف 26 دن باقی رہ گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم پاکستان میں جو افراد ہیں، افغانی ہیں یا جو PR کارڈ ہولڈرز ہیں افغان شہری، وہ اپنے ممالک واپس، اپنے ملک واپس چلے جائیں، اور دیگر افغانیوں کے اور کوئی بھی اگر پاکستان میں اس طرح کا رہتا ہے غیر قانونی طور پر تو وہ بھی پاکستان چھوڑ کر چلا جائے۔ اس سلسلے میں واضح کیا گیا کہ انخلاء کے عمل کے دوران کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جائے گی، اور واپس جانے والوں کے لیے خوراک، صحت کی سہولیات، انتظامات مکمل کر لیے جائیں گے۔ اس فیصلے کا مقصد ملک میں غیر قانونی تارکین وطن بالخصوص افغانیوں کے مسئلے کو حل کرنا اور قانونی طور پر رہائشیہ کو یقینی بنانا ہے۔ حکام نے متعلقہ افراد سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ مقررہ مدت کے اندر اندر اپنی واپسی کے انتظامات مکمل کریں تاکہ کسی ناخوشگوار صورتحال سے بچا جا سکے۔ یہ افغانیوں کو وارننگ دی گئی ہے پاکستان کی جانب سے کہ اب آگے کوئی ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں کی جائے گی، اور یہ آپ کے پاس رضاکارانہ طور پر جانے کا آخری رستہ ہے، آخری ڈیڈ لائن ہے، خاص طور پر PR کارڈ ہولڈرز کے لیے۔ اس کے بعد 1 ستمبر کے بعد باقاعدہ کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جائے گا، اور کوئی بھی افغانی چاہے وہ غیر قانونی طور پر مقیم ہو، ACC کارڈ ہولڈرز ہو، PR کارڈ ہولڈرز ہو، ان کو پاکستان بدر کیا جائے گا۔ اور پھر جو میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں، جن افغانیوں کو ایک بار پاکستان سے بھیجا جائے گا ان کا ڈیٹا آپ کو پتا ہے بایو میٹرک کی جاتی ہے نادرا کے ذریعے، اور ان کو مستقبل میں قانونی طور پر بھی پاکستان میں داخلے کی پابندی کی بھی خبریں گردش کر رہے تھے۔ اس حوالے سے افغان مہاجرین کا انخلاء ہو، پاکستان افغانستان کے تعلقات ہوں، یا پھر دنیا بھر میں افغانیوں کے حوالے سے جو مسائل ہیں، یورپین کنٹریز سے کس طرح نکالا جا رہا ہے، امریکہ نے کس طرح افغانیوں پہ پابندیاں لگائی ہے، اس کے علاوہ روس دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے افغان طالبان حکومت کو تسلیم کیا، پاکستان، چائنا حالانکہ ابھی بہت سپورٹ بھی کر رہے ہیں افغان طالبان حکومت کو، لیکن اس کے باوجود اب تک باقاعدہ تسلیم نہیں کیا گیا۔
چند روز قبل وزیر خارجہ افغانستان کے امیر خان متقی نے پاکستان کو دورہ کرنا تھا، اور انہی سیکیورٹی ایشوز اور کچھ افغان پناہ گزینوں کے معاملے پر ڈیڈ لاک برقرار رہنے کی وجہ سے ان کا دورہ منسوخ ہوا تھا۔ اور پھر کچھ خبریں یہ بھی آئی تھی کہ اقوام متحدہ میں کیونکہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ انہیں انفارم کرنا ہوتا ہے، خاص طور پہ طالبان کے حوالے سے کچھ پابندیاں ہیں، تو اس حوالے سے پاکستان کی جانب سے تھوڑی سی سست روی کا مظاہرہ کیا گیا، اور پھر افغانستان کی جانب سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے کریک ڈاؤن نہیں کیا جائے، ان کو نہیں نکالا جائے فی الحال، کیونکہ ایران سے پریشر زیادہ ہے۔ تو پاکستان اس بات پر بھی ڈیڈ لاک دونوں کے درمیان جو ہے وہ برقرار تھا۔ تو اب یہ ڈیٹ بھی جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے، اب 25 رہ گئے، تو ممکنہ طور پر جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں وہ بھی پاکستان کا دورہ کریں گے، اور ان کا دورہ انتہائی اہم ہوگا کیونکہ 2 سال بعد ان کا دورہ پاکستان ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔